السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری، اور کشتیاں چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک السماء، اور وہ تھامے ہوئے ہے، وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر، الا، مگر باذنہ، ساتھ اس کے اذن کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف رحیم، یقیناً بہت مشفق، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جانور ہیں، نہریں ہیں، درخت ہے، سمندر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ انسانوں کے اوپر، زمین کے اوپر گرتا نہیں، اگر یہ گر جائے تو ہر چیز تباہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا نا تب یہ آسمان گر جائے گا، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے، اس کی ساری رونق، چاند ستارے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، اس کی ساری خوبصورتیاں ختم کر دی جائیں گی، پھر یہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا، چمڑے کی مانند۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت زیادہ مشفق ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، کہ اس نے ان ساری چیزوں کو انسان کے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے، أَحْيَاكُمْ، تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو مار ڈالے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ، بے شک انسان، لَكَفُورٌ، یقیناً ناشکری کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، پھر موت عطا فرمائے گا، اور پھر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن انسان ناشکری ہی کرتا ہے۔ یہاں پہ انسان سے مراد بحیثیت جنس ہے، یعنی اکثریت جو ہے نا انسانوں کی، وہ ناشکری ہی کرتی ہے، سارے انسان ایسے نہیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک و فرما بردار بھی ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر دیا، منسکن، ایک عبادت کا طریقہ، ہم، وہ، ناسکوہ، اس پر عمل کرتے تھے، فلا ینازعنک، پھر ہرگز آپ سے جھگڑا نہ کریں، فی الامر، معاملے میں، ودعو، اور بلائیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بے شک آپ، لعلی ہدی مستقیم، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کر رکھی تھی، جس نے اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تورات میں بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت مقرر کی گئی تھی، جو انہوں نے عمل کرنا تھا، جیسے ان کے عبادت کے طریقے تھے نا، تورات میں بیان کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر پھر انجیل نازل فرمائی گئی، تو انجیل میں ان لوگوں کے لیے شریعت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے بنی اسرائیل میں سے، لیکن اب یہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ امت محمدیہ کے لیے شریعت و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے، قیامت تک جو بھی لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، انہیں قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان پر صرف ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں اور برحق تھیں، لیکن ان کی شریعتوں پر عمل کرنا اب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جو پہلی شریعت والے لوگ ہیں نا، ان کو بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئیں اور آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، آپ ان سے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتے رہیں۔
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن اور اگر جادلوک آپ سے جھگڑا کریں فقل اللہ پس کہہ دیجئے اللہ ہی عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو تعملون وہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس میں جو کنتم تم ہو فیہ اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیان کر دینے کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن فرما دے گا تو اس دن واضح ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کون باطل پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کو جزا و سزا عطا فرمائیں گے ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماء والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان ذالک فی کتاب یہ سب کتاب میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے لوح محفوظ یہ سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے یعنی اس کی مخلوقات کو جو کچھ کرنا تھا اس کو پہلے ہی علم تھا جن بندوں کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی جانتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے علم سے باتیں پہلے ہی لکھوا دی تھیں اور لوگوں کو یہ بات چاہے کتنی ہی مشکل معلوم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اسے ہی تقدیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 پہلے جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں صحیح مسلم کتاب القدر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو کہا لکھو اس نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا ابی داؤد کتاب السنہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لم جو نہیں ينزل نازل کی بھی ساتھ اس کے سلطاناً کوئی دلیل وما لیسا اور نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی اس کا علم کوئی علم وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر و مشرکین ہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے جسے کسی آسمانی کتاب سے یہ دکھا سکیں بس یہ اپنی طرف سے منہ کی بنائی ہوئی ان کی باتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں اور انبیاء کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے جھگڑتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری بینات واضح تعریفو آپ پہچان لیں گے فی وجوہ الذین کفروا کافروں کے چہروں پر منکرہ ناگواری یکادونا قریب ہے یستونا وہ حملہ کر دیں بالذین یتلونا علیہم آیاتنا ان لوگوں پر جو ہماری آیات کو پڑھتے ہیں کل کہہ دیجئے افأنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو بشر من ذالکم تمہارے اس سے بھی زیادہ بدتر خبر کی وعدہ اللہ الذین کفروا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیا ہے وبئس المصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو یہ ان کو اتنا برا لگتا ہے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار ان کے چہروں سے بھی ہوتا ہے اور ان کی ہاتھوں اور زبانوں سے بھی ہوتا ہے تو قریب ہے کہ یہ ان مسلمانوں پر یا ان مومنوں پر جو اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں ان پر حملہ کر دیں حملہ کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اتنی ناگواری ان کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کو ان مشرکین کو کیا اس سے بھی بری چیز بتاؤں جو تمہیں غصہ دلا رہی ہے اس سے بھی بری چیز بتاؤں
وہ نار ہے، وہ آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔